السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اپنے پورے پاکستان کے مسلمانوں کے مخاطب ہوں۔ کچھ دکھ، کچھ تکلیفیں، کچھ اذیتیں جو میری اکیلے کی ذات اٹھائے ہوئے ہے، جس میں صرف اور صرف اگر فکر ہے، اگر درد ہے، اگر پریشانی ہے، اگر بے چینی ہے، تو صرف اور صرف اس آپ کے پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ خاک علی کے اندر جو تکلیفیں ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے حق کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے۔ اور پاکستان، جس کا ہمارے کہنے کے مطابق مطلب ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ اللہ جو اس دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جو ہمارے یعنی اس اشرف المخلوقات کے لیے واحد خدا ہے۔ تو میں اپنے پاکستانی مسلمانوں سے سب سے پہلے مخاطب ہوں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نفسیات کی ایک مثال ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو ایک کرتا ہے اس کا اثر سب پر ہوتا ہے، اور جو سب کرتے ہیں اس کا اثر ایک پر ہوتا ہے۔ کتنی آسانی سے کتنی بڑی بات سمجھا دی نا کسی نے، کہ ایک بیٹھا ہے جو سگریٹ پیتا ہے، اور جو 10 بیٹھے ہیں وہ سگریٹ نہیں پیتے ہیں، لیکن وہ سگریٹ پینے والے کی سگریٹ سے جو دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں پہنچ رہا ہے ان 10 لوگوں کے پاس جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں کا کوئی اثر تو ہوتا ہے نا، چاہے وہ اریٹیشن کا اثر ہی ہو، لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ جو سگریٹ ایک پی رہا ہے، اس سگریٹ کا اثر، اس سگریٹ پینے والے کا اثر 10 پر ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور سچویشن لے لیتے ہیں، 10 لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں، اور ایک انسان وہاں پر ایسا بیٹھا ہے جو سگریٹ نہیں پی رہا ہے، نہیں پیتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ جو 10 لوگوں کی سگریٹوں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ اس انسان کو جو سگریٹ نہیں پیتا ہے اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو اریٹیٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس دھوئیں کا اس ایک پر اثر ہو رہا ہے۔ تو کیا اس سے سمجھ نہیں آ جاتی ہے کیا کہ جو سب کر رہے ہیں اس کا اثر ایک پر ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے پاکستان کے لوگوں میں عقل نام کی چیز ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا پاکستان کے مسلمان لوگ ایک خدا
سے مکر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ بھول چکے ہیں کہ زندگی آئی ہے تو موت بھی برحق ہے، اس نے آنا ہے، اور فائنلی تمہیں خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر بے شک تمہیں حساب کے لیے بھی اٹھایا جانا ہے۔ تو اے پیارے لوگوں، اے معصوم شیطانوں، تمہیں کیوں ایسا لگ گیا ہے کہ خدا تم سے حساب نہیں لے گا؟ خدا تم سے پوچھے گا نہیں کہ اے میرے انسان، اے آدم کی اولاد، اے مسلمان کے نام والے، تم نے کسی کا دل کیوں دکھایا؟ جبکہ تجھے پتا ہے کہ جب دل دکھتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، اور وہ درد جو تو نے محسوس کر لیا تو تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے بدلے میں کسی اور کو بھی درد دے دیا یار؟ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، اس ہستی کی امت ہے ہم کہ جس ہستی کے اندر ہر گن موجود تھا، ہر سمجھ موجود تھی، ہر علم موجود تھا، ہر طاقت موجود تھی، جو معاف کر دینا عبادت سمجھتے تھے، جو محبت سے دیکھ لینا عبادت سمجھتے تھے، جو پیار سے بولنا عبادت سمجھتے تھے، جو کسی کی عزت کرنا عبادت سمجھتے تھے، جو کسی کی درد کو محسوس کرنا عبادت سمجھتے تھے، کسی کی مشکل کو حل کرنا عبادت سمجھتے تھے۔ کسی کا الفاظوں ہی سے ہی صحیح ساتھ رہنا عبادت سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب اپنے انسان کے لیے، اپنے جیسے نظر آنے والے انسان کے لیے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے کتنا درد رکھتے تھے، کتنا محسوس کرتے تھے ان کے درد کو، یہاں تک کہ انہوں نے تو درخت اور پودوں کو بھی نہیں چھوڑا، کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سب کی فکر اس ایک انسان کو ہوتی تھی۔ جو زندگی ہی اللہ کی عبادت کرنے کو مانتا تھا۔ جس ہستی نے اللہ کی محبت کو خود سے جوڑ کے وہ اس لیول کی دانش مندی حاصل کر گئے جو ہستی، جس طاقت نے اس ہستی کو، ہمارے آخری نبی کو، وہ نظر عطا فرمائی، وہ دانائی عطا فرمائی، وہ وحی خدا یعنی روحانیت کا علم عطا فرمایا
کہ اس کائنات کا ہر راز ان کے سینے میں اتر گیا. اس ٹائم تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی تھی. اس ٹائم ان کے پاس فیس بک نہیں ہوتا تھا, یوٹیوب نہیں ہوتا تھا, ٹویٹر نہیں ہوتا تھا, انسٹا نہیں ہوتا تھا, اسنیپ چیٹ نہیں ہوتا تھا, واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا. خط لکھے جاتے تھے, خط وہ لکھتے تھے. پھر اتنا گہرا علم انہیں کیسے حاصل ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں, آج 1400 سال بعد ہم اسے ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہم اسے ڈھونڈ کر دیکھ رہے ہیں, ہم اسے کھوج کر دیکھ رہے ہیں. لیکن پوری طاقت سے بھی صحیح, لیکن سب کچھ کھوج نہیں پا رہے ہیں. کھوج چالو ہے, کھوج چل رہی ہے, لیکن کچھ ختم نہیں ہو رہا ہے. اور وہ وہی سب کچھ ہے جو اللہ کے نبی پیارے محمد کے سینے میں دفن ہے, جو نبی پاک نے اپنے قرآن میں ڈال دیا سب کچھ. وہ جو خدا کی طرف سے روحانیت سے اتارا ہوا علم تھا, وہ بیش قیمتی خزانے تھے. وہ کوہ نور ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی علم تھا. وہ نبی پاک نے قرآن میں اتار ڈالا, اور قرآن میں جب وہ علم اتار ڈالا گیا تو خدا نے فرما دیا کہ خدا اپنا حکم, اپنی نصیحتیں, اپنا ڈر, اپنا پیار محمد کے دل پر اتار کے تم تک پہنچاتا ہوں. لہذا وہ علم اتار دیا گیا. 23 سال کے عرصے میں وہ علم جا کر مکمل ہوا, یعنی کامل ہوا. اور وہ ایک کتاب کی صورت میں کن کے ہاتھوں میں, اسی محمد کی امت کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ یہ لو امت, اسے مضبوطی سے تھام لو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں, اس دین اسلام یعنی قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, کیونکہ اس سے زیادہ مضبوط رسی کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا نصیحت حاصل کرو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ قرآن کتنے سادہ الفاظوں میں اور کتنے سچے الفاظوں میں ہمیں بتا رہا ہے. قرآن نے مولا علی کا قول ہے, جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب یہ قول سنا تو بہت پیچھے چلا گیا.
کیونکہ اس کال کو سننے سے پہلے اس کی سچائی کو محسوس کر لیا تھا، ایکسپیرئنس کر لیا تھا، تجربہ کر لیا تھا میں نے اس چیز کا. میں نے اللہ سے باتیں نہیں کی کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے کیونکہ قرآن سنتا ہوں. تو واقعی میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کوئی حکم دے رہا ہو، اللہ پیار سے کوئی نصیحت دے رہا ہو، اللہ غصے سے کوئی ڈر بتا رہا ہو. اللہ کچھ نرمی سے، سادگی سے سمجھا رہا ہو. یہ محسوس کر لیا، یہ سمجھ لیا، تو اس کا مطلب مولا علی نے صحیح فرمایا تھا. اس کا مطلب مولا علی بالکل صحیح فرماتے ہیں. تو مولا علی صحیح بالکل کیسے فرماتے ہیں؟ مولا علی کو سب کچھ کیسے پتا ہوتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو بھی بہت بات بولے وہ بالکل صحیح ہو؟ تو مولا علی کی ذات پر غور کرو تو محمد فرماتے ہیں کہ اگر میں علم ہوں، کیا اگر میں علم ہوں تو اس علم کا دروازہ علی ہے، علی ہے. تو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ علم کا دروازہ علی ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ علی کے پاس علم کیا موجود ہے. تو جب علی کو سنتے ہیں، علی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نہ سمجھ آنے والا علم ہے وہ محمد کا علم ہے، جسے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ محمد کا علم ہے. اس علم کو کھوج کے، سمجھ کے جسے ڈسکور، جسے ایکسپلور مولا علی نے کیا ہے، وہ ہے محمد کا دین، محمد کا علم. مولا علی نے اس علم کو آسان بنا کر ہم تک پہنچا دیا ہے. علی نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، امام علی نے ہمیں وہ سیدھا علم عطا فرمایا ہے، وہ سیدھا علم عطا فرمایا ہے کہ آنکھیں بے پردہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی کی تکلیف آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کسی کا درد سینے میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے آنسو دل چیر رہے ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں بتاؤں تو بے حد تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر انسان کے اندر تو میں آپ لوگوں کی بڑی فکر رکھتا ہوں، اور میری آنکھیں آپ لوگوں کو ایک گہرے 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 دلدل میں جاتا دیکھ رہا ہوں. اور آپ کے دشمن کو آپ کے اوپر اتنا حاوی دیکھ رہا ہوں، اتنا حاوی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن چکے ہو. پلیز آنکھیں ذرا کھول کر تو دیکھو، اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مل کر تو دیکھو، اپنے دماغ پر تھپڑ مار کر تو دیکھو
اپنے آپ کو ہلا کر تو دیکھو، اپنے آپ کو ہوش میں لا کر تو دیکھو کہ جا کہاں رہے ہو۔ کیا تم اسی راستے پر ہو جو راستہ تمہیں تمہارے خدا کی طرف لے جائے گا؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ تم اس راستے پر ہو جس راستے میں خدا تمہیں جنت دکھائے گا؟ اس غلط فہمی کے شکار ہو نہ تم، اس غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہو کہ یہ نمازیں تمہیں اللہ سے دوستی کروانے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف ثواب کر کے کیسے مطمئن ہو جاتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ سب صحیح کرے اور میں تو اچھا مسلمان ہوں۔ ایک کو صحیح کر کے دوسرے کو غلط کیوں کر دیتے ہو؟ یا پہلے کو غلط کر کے دوسرے کو صحیح کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بتاؤ، اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ ایکچولی قرآن میں اللہ ہی تو فرماتا ہے یہ اللہ کو چکمہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ جملہ نبی پاک نے چاہے یہودیوں سے کہا ہو، چاہے عیسائیوں سے کہا ہو، چاہے مسلمانوں سے کہا ہو، چاہے کافروں سے کہا ہو، چاہے ہندوؤں سے کہا ہو، ایک انسان کو کہا تھا۔ یہودی پر کہا تھا کیونکہ یہ وقت یہودیوں پر آیا ہوا تھا، ایز اٹ از سیم ٹو سیم، یہ وقت یہودیوں پر آیا ہوا تھا۔ تبھی تو نبی پاک نے کہا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب ہے جو تھا، جو عذاب آیا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ نے انہیں ختم ہونے نہیں دیا۔ ان یہودیوں کو ختم کرنے کی پوری طاقت لگائی گئی۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ وہ یہودیوں کا قتل عام نہیں تھا۔ ہمارا دین بتاتا ہے، جو انسانیت کا دین ہے، جو دین نے حق سکھاتا ہے، جو انسان سے پیار کرنا سکھاتا ہے، جو انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، وہ دین کیسے 60 لاکھ اللہ کی مخلوقوں کو، جن میں کم علم جاہل لوگ بھی ہوں گے، جس میں زیادہ علم جاہل لوگ بھی ہوں گے، جس میں علم کے ساتھ عمل والے لوگ ہوں گے، جس میں معصوم بچے ہوں گے، جس میں معصوم مائیں ہوں گی، جس میں معصوم بہنیں ہوں گی، جس میں معصوم ماں باپ ہوں گے۔ کسی ایک کا کیا
اتنی بڑی تعداد، وہ بھی اشرف المخلوقات کی. تعداد ایسی انسانیت کا قتل ہو جائے ان کے ساتھ. تو اس سے تو ہمارا دین نہیں سکھا، ہمارے دین نے تو یہ ہونا نہیں سکھایا. ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ ہر وہ انسان جو عمل نیک کرے، آخرت پہ یقین رکھے، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب کا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، یعنی کوئی بھی قوم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، اگر عمل نیک کرے گا اور غیب پر ایمان لائے گا اور روز آخر پر یقین رکھے گا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ کے پاس اچھا موجود ہے. تو اللہ نے تو ان سب مذہبوں کو معاف کر دیا نا. ایک طرف اللہ کسی کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف معاف کرنے سے منع بھی کر رہا ہے. تو اگر یہاں پر گہری سمجھ ہوتی تو یہاں پر کچھ سمجھ آ جاتا کہ یہاں پر اللہ کیا بتا کر کہہ رہا ہے، کہاں پر کیا مس ہو رہا ہے، کہاں پر کیا چیز سمجھ آنے والی ہے. اوپر کی سمجھ میں پھرتے نظر آ رہے ہو، گہرائی میں جاتے نظر نہیں آ رہے ہو. تمہیں جو کہا جاتا ہے تم مان لیتے ہو، تمہیں جس کے پیچھے چلایا جاتا ہے تم چل پڑتے ہو. تمہیں دولت کا لالچ دلوایا جاتا ہے تم دولت کے لالچ میں آ جاتے ہو. تم 100 روپے کے پیچھے اپنے اس قیمتی ایمان کو بیچ ڈالتے ہو جس ایمان نے تمہیں مسلمان جیسی طاقت بخشی. اس کو تم نے اتنی آسانی سے بیچ ڈالا. یہ کیسے کر رہے ہو؟ پیسے والے ہو تو غریب کو کیوں احساس دلوا رہے ہو کہ تم غریب ہو اور میں ہوں پیسے والا؟ تو عزت جو ہونی چاہیے وہ تمہاری نہیں، تم زمین کے کیڑے ہو. عزت ہماری ہونی چاہیے، رتبہ ہمارا ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہمارا ہونا چاہیے. میں اپنے پاکستان کے سارے دولت مند لوگوں سے مخاطب ہوں، جن میں کچھ خوبصورت لوگ بھی ہوں گے اور جن میں بے تحاشا شیطانیت والے دماغ رکھے ہوئے لوگ موجود ہوں گے. تو میں اچھی سوچ رکھنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل نہ کریں، لیکن میری باتوں کو سن لیں. اور جو سارے شیطان کی سوچ رکھنے والے دولت مند لوگ ہیں انہیں چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی نسلوں کی
سلامتی چاہتے ہو، اپنے خدا کی مخلوق کی سلامتی چاہتے ہو، تو ڈر جاؤ. کسی ایک غریب انسان کے اندر کی سے نکلی ہوئی چیخ اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ آپ کو چیر پھاڑ کر رکھ دے. ایک مفلس بے عزت ہوتے ہوئے انسان کے اندر سے چیر پھاڑ دینے والی تکلیف آہ نکلتی ہے، جو اندر سے کاٹ پیٹ دیتی ہے. یہ تکلیف آپ لوگوں کو محسوس ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوئی ہوئی ہے. جو ایک غریب کو اتنا چھوٹا دیکھ لیتے ہیں کہ وہی قول مولا علی کا کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا تو پھر غرور سے دیکھ رہے ہو. تو اے مسلمانوں جو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہو، تمہیں کیسے یہ یقین ہو گیا؟ تمہیں کس نے اس بات کا یقین دلوایا کہ تم امیر ہو گئے ہو اور جو سامنے تمہارے انسان ہے وہ غریب ہے، چھوٹا ہے؟ اگر اور تم دور سے نہیں قریب سے دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غرور سے دیکھ رہے ہو. تمہیں غرور کس نے سکھایا بچوں؟ تمہاری تو ابھی کوئی عمر ہی نہیں ہے. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم بڑے ہو اور تمہارے سامنے والا جو رینگتا ہوا کیڑا ہے وہ چھوٹا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے سکھایا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے. جیسے وہ اپنے ماں کو اپنے باپ کو کرتا دیکھتا تھا ویسے ہی وہ کرتا تھا، سیم ٹو سیم. تو کاپی تو والدین کو مار رہے ہیں بچے. تو ڈر جائے ہر وہ شیطانیت والی سوچ رکھنے والا دولت مند انسان، والدین، ماں بھی اور باپ بھی، کہ اس دنیا میں جتنی زندگی آپ نے شیطانیت کی ہے، شیطانیت پھیلائی ہے، وہی آپ کے بچے نے سیکھی ہے. تو اب آپ تو مرنے جا رہے ہو، اب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے. آپ کا یہ بچہ، آپ کی اولاد، جسے آپ اس دنیا میں ایک نیا شیطان بنا کر جا رہے ہو، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ آپ سے زیادہ شیطانیت پھیلانے قابل ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایڈوانس دور ہے. تو اس میں اگر آپ شیطان بنا رہے ہو تو کتنا بڑا شیطان بنا رہے ہو. آپ کے دل میں یہ ڈر ہی نہیں آتا ہے، آپ کے دل میں یہ فکر ہی نہیں آتی ہے. یہ مسلمانوں کے حال ہیں.
اور ایک وہ انسان جو اس دنیا کا امیر ترین انسان بنا، جو مائکروسافٹ کا مالک، جس کا نام بل گیٹس ہے، وہ انسان اپنے بچوں کے لیے وصیت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے وصیت کرتا ہے صرف $1 ملین۔ ان بچوں کے لیے تو یہ جیب خرچی تھی۔ بل گیٹس نے اپنی پوری جائیداد اپنے بچوں کے نام نہیں کی۔ وہ انسان تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن پھر اسے کیسے پتا کہ بچوں کو عاجزی سکھانی ہے، بچوں کو ہمبلنس سکھانی ہے، بچوں کو مغرور نہیں بنانا، بچوں کو ایگوئسٹک نہیں بنانا، بچوں کو ایٹیٹیوڈک نہیں بنانا، بچے کو غرور نہیں سکھانا، بچے کو جھکنا سکھانا ہے، بچے کو تکلیف اٹھوانا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو، تاکہ وہ رحم دلی سے چلے، تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے اندر اتنی بھی سمجھ ہو کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے سے روک سکے، کسی کو نہ اپنے آپ کو کسی کو نقصان پہنچانے دے اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ لیکن آپ لوگ تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہو، نوچ کھانے میں لگے ہو، دھجیاں اڑانے میں لگے ہو۔ میں 4 سال سے پاکستان کے شہروں میں گھوم رہا ہوں، آپ لوگوں کی پرابلمز کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے مسئلوں کو دیکھ رہا ہوں، ان مسئلوں کے حل کھوج کے جمع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں جو علم مس ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ علم میں حاصل کر چکا ہوں، لہذا آپ کی کمزور کی ہوئی طاقت میں آپ کو واپس لوٹانے کے لیے آ چکا ہوں، حاضر ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کو اپنے اندر سے یہ غرور کا بیج نکالنا ہوگا، اور جیسے ہی یہ غرور کا بیج آپ کے اندر سے نکل جائے گا، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، کیونکہ اس کی شرمندہ آنکھیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ تو اے امیر دولت مند لوگوں، شیطانوں، وہ بیج تمہاری نظروں کے اندر بوئے جا چکے ہیں، اس لیے تم لوگوں کے ہاتھوں تمہارے ہی طرح دکھنے والا انسان، جو صرف ایک حیثیت میں تم سے کم ہے، تمہارا حصہ ہے نا وہ، پھر تو جیسے اپنے لیے نرمی پسند کرتے ہو ویسے ہی اس کے لیے بھی نرمی پسند کر لو، دوسرے انسان کے لیے سخی ہو جاؤ۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے رات کو گھر واپس جاتے ہوئے
اگلے دن کا کھانا جمع کر کے لے جاتے ہوئے. کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ پرندہ کل کے لیے کھانا جمع کر کر لایا ہوا ہے کہ کل کھائیں گے؟ قدرت نے جو نظام اس مخلوق کو دیا ہے وہ صرف پیٹ پر کھانے کی ضرورت کا سمجھا ہے، جمع کرنا نہیں سکھایا ہے، خرچ کرنا سکھایا ہے. کماؤ اور خرچ کر دو، کماؤ اور خرچ کر دو. جیسے ایک ٹیوب ویل ہوتا ہے، پانی اس میں جمع کر دو، 2 دن بعد بو مارنا شروع کر دے گا. لیکن وہی پانی اگر چل رہا ہو، کھیتوں میں جا رہا ہو، یہاں سے آ رہا ہو اور وہاں سے جا رہا ہو، تو کہتے ہیں نا کہ چلتا ہوا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو تمہاری جو دولت ہے وہ بو مار رہی ہے اندر پڑی ہوئی. تمہارے لاکرز میں پڑی ہوئی تمہاری دولت بو مار رہی ہے، اور اس بو کی تکلیف تم لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے. اس گند کی بدبو تمہیں آ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ گند تم بن چکے ہو، تم وہ گند ہی بن چکے ہو، اس لیے تمہیں وہ گند کی بدبو نہیں آ رہی ہے. لیکن سفید پوش ایماندار شریف انسان جو بہت کم تعداد میں ہے اور جو بہت زیادہ تعداد میں ہے، ان کو وہ بدبو جان سے مار رہی ہے، ان کی جان لے رہی ہے. خدارا اس پاکستان میں سے غربت ختم کر دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے دل کو ہر انسان کے لیے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے سخی کر دو. یہ منصوبہ بنا لو، حساب لگاؤ کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی میں نے جمع کیا ہوا ہے جو بدبو مار رہا ہے، اسے میں اس دولت سے میں کتنوں کی زندگیاں بدل سکتا ہوں، کتنوں کی زندگیاں بنا سکتا ہوں. یعنی کہ میں اپنی اس دولت سے کتنی خوشیاں بانٹ سکتا ہوں. وہ دولت مند غور سے دیکھے اور غور کرے کہ کیا اسے سب خوش نظر آ رہے ہیں، کیا اس انسان کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں، خوشیوں سے بھرے لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر وہ آنکھ سچی نظر والی آنکھ ہوئی، اگر حق کی آنکھ ہوئی، تو وہ آنکھ شرمندہ ہو کر نیچے گر پڑے گی کہ نہیں اے خدا، خوشیاں نظر نہیں آ رہی، صرف غم و غصہ نظر آ رہا ہے، آنسو نظر آ رہے ہیں، سسکیاں نظر آ رہی ہیں، جھوٹی ہنسیاں نظر آ رہی ہیں، عداوتیں نظر آ رہی ہیں، منافقتیں نظر آ رہی ہیں، بغض نظر آ رہے ہیں،
نفرتیں نظر آ رہی ہیں. محبت نظر نہیں آ رہی ہے, سخاوت نظر نہیں آ رہی ہے, ایمانداری نظر نہیں آ رہی ہے, دیانتداری نظر نہیں آ رہی ہے, حسن و سلوک نظر نہیں آ رہا ہے, اخلاق نظر نہیں آ رہا ہے, فکر نظر نہیں آ رہی ہے, صبر نظر نہیں آ رہا ہے, ظرف کی طاقت نظر نہیں آ رہی ہے, فکر نظر نہیں آ رہی ہے, ڈر نظر نہیں آ رہا ہے, احساس نظر نہیں آ رہا ہے. جو اصل مسلمان کی چیزیں ہیں, جو جن چیزوں کا وارث اصل میں مسلمان بنایا گیا, وہی ساری چیزیں مسلمان کے پاس نظر نہیں آ رہی. اور جو غیر مسلم ہے اس کے پاس مسلمان والی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. صرف اس غیر مسلم انسان کے منہ پر اللہ موجود نہیں ہے, محمد موجود نہیں ہے, لیکن اس کی ساری جو کام وہ کر رہا ہے وہ سارے اسلام کی روح سے صحیح کر رہا ہے. تو اصل مسلمانیت سے کون ہے؟ ہم جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں مسلمان بن کے, ہم جو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو مسلمان بن کے, ہم جو پاگل بنا رہے ہیں نبی پاک کے دیے گئے دین اسلام کو. کیونکہ علم رکھنے والا, گہرا علم رکھنے والا, گہرا علم سمجھنے والا انسان اگر ہوگا تو وہ شور نہیں مچائے گا, اپنے گلے کو نہیں دکھائے گا. وہ اطمینان سے سمجھائے گا, اطمینان سے بتائے گا, آرام سے سنائے گا, نرمی سے سمجھائے گا. کیا غور سے دیکھو, تمہارے آس پاس چیختے ہوئے لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں یا خاموش لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ تو جو علم سے خالی لوگ ہیں, علم سے خالی ہونا یعنی دماغ کا خالی ہونا, تو جو دماغ سے خالی لوگ ہیں وہ شور مچانے میں, چیخیں مچانے میں لگے ہیں, فضول بک بک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس بک بک نے پاکستان میں اتنی اریٹیشن پھیلائی ہوئی ہے, اتنی اریٹیشن پھیلائی ہوئی ہے کہ سکون نام کی چیز کو ختم کر رکھا ہے. جیسے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک بچے کو جنسی استعمال کے لیے منا لیا اور اسے
پلان کیا دیا کہ عصر کی نماز آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے اور نماز کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے. نماز چھوڑ نہیں سکتے، نماز بہت ضروری ہے. اس نماز کے بعد ہم یہ کریں گے. یعنی کہ وہ مولوی صاحب اس بچے سے مزہ لیں گے، اب اس کا تو عیب پوشیدہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کے عیب کی ذمہ داری لی ہے. لیکن ایسے انسان کو دین سے جڑا ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے نبی کی سنت اپنے چہرے پر رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنا حلیہ نبی پاک سے ملتا جلتا رکھا ہوا ہے. صرف حلیے سے اس کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ جلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر، چیخ چیخ کر برا بھلا کہنے والے اور تنقید کرنے والے ملا مولوی حضرات تو دیکھے ہوں گے جن کے پیچھے کروڑوں کے مجمع گلا پھاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک بول رہا ہے، ایک گلا پھاڑ رہا ہے تو ایک کے گلا پھاڑنے کے کو دیکھ کر کروڑوں گلا پھاڑ رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی کاپی ہو رہی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس طرح جو دین بتا رہا ہے اس کے دین بتانے کے طریقے کو لوگ کاپی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اوپر سوال نہیں کرنے، آپ بغیر عالم دین کے، بغیر مفتی کے اسے سمجھ نہیں سکتے ہو. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت تو صرف عقل مند قبول کرتے ہیں. کیسے تم تک دین کی صحیح سمجھ پہنچ پاتی کہ تمہیں قرآن تمہاری اپنی زبان میں سننے نہیں دیا، سمجھنے نہیں دیا، تمہیں نہ سمجھ آنے والی زبان کے پیچھے لگا دیا، یہ لو حفظ کرو حفظ کرو حفظ کرو حفظ کرو. کتاب تو کتاب ہوتی ہے نا، چائنیز کی کتاب یاد کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک وہ چائنیز کی کتاب تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی تم اس کے حساب سے ایکٹ نہیں کر پاؤ گے. کیسے کرو گے؟ یا تم یہ سمجھ لو کہ یہ جو میں نے چائنا کی کتاب پڑھی ہے یہ مجھے 1 سال بعد جیک پوٹ دلوائے گی. پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ یہ پڑھ لو، یاد کر لو تو تمہارا جیک پوٹ لگ جائے گا. یعنی کہ اس کتاب کو پڑھ کے سمجھنے کا نہیں، لالچ دے دیا. اس نے کیا کیا، وہ پوری کتاب پڑھ لی چائنیز کی، کہ اب وہ انتظار میں بیٹھا کہ اب مجھے جیک پوٹ ملے گا، جیک پوٹ ملے گا، جیک پوٹ ملے گا.
ٹھیک ویسا ہی ڈرامے بازیاں، ویسے ہی چوچلے، ویسے ہی چولیاں ہم مسلمان بھی مار رہے ہیں. انہیں چلا دیا کہ جی حفظ کر لو، دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، تو وہ حفظ کرنے میں لگ گئے. لاکھوں کروڑوں بچوں کو حفظ کروا رہے ہو تم لوگ. کس لیے؟ جب مرنا ہے اس کے بعد اس جنت کو دیکھنا ہے نا، یا اس دوزخ کو دیکھنا ہے، تو دنیا کو جنت یا دوزخ بناؤ گے، اسی سے پتہ چلے گا کہ تم آگے کی جنت یا دوزخ کے قابل ہو. جو انسان اپنی دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا، جو دنیا میں صرف جنت کے خواب دیکھ سکتا ہے لیکن اس سے جنت بنا نہیں سکتا، تو ایسے انسان کو خدا جنت دے گا کیسے؟ جبکہ ایک ایسا انسان ہے جو صرف اللہ سے مانگنے ہی میں ہی نہیں لگا ہوا کہ بس اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، بلکہ وہ جو اسے چاہیے، جو اسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، صحیح راستے تلاش کرتا ہے، طریقے ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرتا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا اور کامیابی حاصل کر گیا. اور یہی ہے ایک صحیح طریقہ. تو ہمارے مسلمان کون سی جنت کمانے کے لیے یہ حافظ قرآن روبوٹ تیار کر رہے ہیں، طالبان تیار کر رہے ہیں، دہشت گرد تیار کر رہے ہیں. طالبان اتنے بدنام اس حال میں کیوں گئے؟ جبکہ دین کے تو سب سے قریب وہی ہیں، لیکن دین یعنی قرآن کے الفاظوں کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کہ عربی میں لکھے ہوئے کا مطلب کیا ہے. مطلب نہیں پتا تو تمہیں کچھ نہیں پتا، تم گمراہی کے شکار ہو. لہذا میں تمہارا احسان مند ہوں گا اگر تم اپنے لوگوں کے اندر جذبہ جگا دیتے ہو، اپنے اندر جذبہ جگا دیتے ہو، دین کو اٹھا دیتے ہو، دشمن کو ڈرا دیتے ہو. تو یہ اسی کام کا وقت ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے یہ کام بھیجا ہے، اس کو میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں گا. دولت کو عام کر دوں گا، دولت کو تمہارے بیچ اتنا عام کر دوں گا کہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہوگی دولت. تمہارے لیے انسان عزیز ہوگا، تمہارے لیے انسان اہمیت کا حامل ہوگا. تم دولت کو اپنی ٹھڈے پر رکھو گے، اور جب دولت مسلمان کے ٹھڈے پر آ گئی، اس دنیا کی دولت، ڈالر، بٹ کوائن، کرپٹو جب مسلمان کے ٹھڈے پر آ گئی کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے قرآن کے آگے اور اللہ کے آگے، مسلمان کے آگے، محمد کے دین کے آگے، تو اس دن واقعے میں مسلمانیت جاگ جائے گی. جس مسلمانیت سے
کانپ جاتے ہیں لوگ، وہ غیر مسلمان لوگ، کافر، یہودی، عیسائی، ڈرتے ہیں کہ قرآن نہ جاگ جائے. لیکن اب وقت آ گیا ہے، قرآن کو جاگنا ہے. میں تم لوگوں کی عزت کر کے بھی، عزت اتار کے بھی، کپڑوں کے ساتھ بھی، کپڑوں کے بغیر بھی، لڑکے بھی، نرمی سے بھی، ہر طرح سے اپنی پوری جان لگا دوں گا، تم لوگوں کو سیدھا کر کے رہوں گا. اور تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی، تاکہ تم بھی اس گہرائی کی دنیا کو دیکھ پاؤ جہاں پر مسلمان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس پوری دنیا پر یہاں تک کہ ایڈوانسڈ ترقی یافتی سپر پاورز بھی مسلمان کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو صرف وہ مسلمان ہے. اس طاقت کو ثواب کی غرض سے غلط پڑھ کر ضائع مت کرو، اس کی اصل حقیقت پر آ جاؤ. تم جیسے ہی اس قرآن کی اصل حقیقت پر آ گئے اور تم نے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، انسان کی، اللہ کی مخلوق کے لیے خود کو چھوڑ دیا، خود کے دل کو آزاد کر دیا، خود کے دل کے دروازے کھول دیے، خود کے دماغ کے فتوح چھوڑ دیے، دماغ کی گہرائی کھول دی، تو تم ایک انسان لاکھوں کے برابر ایک مسلمان ہو جائے گا، اور ایک مسلمانوں کا شہر ایک پورے ملک کے لیے خطرہ ہو جائے گا. اس دین کی گہرائی کو سنجیدہ لو. اے ماں باپوں، ہوش میں آ جاؤ. اور میں کسی شیطان کو پاکستان میں رہنے نہیں دوں گا. نکال کے باہر پھینکوں گا. یا تو تمہارے اندر کے گند کو نکال کے باہر پھینکوں گا، نہیں تو تمہیں باہر نکال کر پھینکوں گا. میں پاکستان میں رہنے نہیں دوں گا. جیسے تم لوگ غریب کو ذلیل و رسوا کرتے ہو، میں امیر کو ذلیل و رسوا کروں گا. اور دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، کیونکہ میں خاک علی ہوں. علی کی خاک کہتے ہیں مجھے. اللہ حافظ.